جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے، اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی، تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں، ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں۔ خدا خدا پاک کلام کے پڑھے اور اسے جاری کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور خدا کے کلام میں آج کی شام ہم نے جو بات پڑھی ہے 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو، یعنی خدا ہم سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ ہاللیلویا! زندگی، سانس اور سب کچھ، یعنی ان ساری تینوں چیزوں کے اندر انسان کی پوری لائف موجود ہے۔ ان ساری چیزوں کے ارد گرد انسان کی پوری عمر گزر جاتی ہے، لیکن یہاں پر دو الفاظ کو الگ الگ کیا گیا ہے، اور وہ ہے، پہلے کہتا ہے وہ سب کو زندگی، اور پھر کہتا ہے سانس۔ یہ زندگی اور سانس کا ایک گہرا ناطہ ہے۔ زندگی اور سانس کا جو ہے ایک تعلق ہے۔ جب سانس نکل جاتی ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، 2 باب اور اس کی 7ویں آیت میں، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ خدا نے جب انسان کو بنایا تو جب بنانے کے بعد اس نے ایک خاص کام کیا، کہا ہے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ یعنی انسان کو خدا نے بنا تو لیا، اس کا ڈھانچہ تو تیار ہو گیا، اس کے پورے اعضاء اور پوری باڈی تو تیار ہو گئی، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ تھا زندگی کا دم، یعنی سانس۔ جب اس کے اندر سانس پھونکی گئی تو وہ جیتی جان ہوا۔ ہاللیلویا! یعنی وہ زندگی اور سانس دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک انسان کے پاس سانسیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کے پاس زندگی نہ ہو۔ زندگی سے مراد یہ جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، خوشیوں میں داخل ہونا، شامل ہونا، یا اپنے کاموں کو خود سے کر سکنا۔ مجھے یہی سمجھ آیا ہے کہ زندگی اس کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اٹھیں، ہم اپنی مرضی سے بیٹھیں، ہم اپنی مرضی سے سو سکیں، ہم اپنی مرضی سے خود سے سارے کام کر سکیں، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ یعنی کہتے نہیں ساڑھی بھی کچھ زندگی، تو وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے، کہیں پر بے بس ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کر نہیں پا رہا، اس لیے وہ اس بات پہ گلا کرتا ہے۔ سانسیں ہر ایک انسان کے پاس جو اس روئے زمین پر ہے اس کے پاس ہوتی ہیں۔ ہاللیلویا! ایک فالج والا بندہ، اس کے پاس سانسیں ہیں۔ ایک وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا انسان سانسیں تو لے رہا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے نہ تو کروٹ بدل سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہ تو کہیں جا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ وہ اپنی کہیں شادی پر جا سکتا ہے، یا کہیں بھی کسی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کے پاس سانسیں تو ہیں پر زندگی نہیں ہے۔ ہاللیلویا! تو خدا کہتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ خود سب کو زندگی بھی دیتا ہے، سانس بھی دیتا ہے، اور سب کچھ جو ہمیں ارد گرد ہماری زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے، ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، ہمارا بدن فیل کر سکتا ہے، ہمارے کان سن سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے ارد گرد کی جو بلیسنگز ہیں یہ سب خدا نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ ہاللیلویا! اور کلام مقدس میں اگر پہلا تیموتھیوس اس کے 6واں باب اور اس کی 17ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اس موجودہ جہان کے دولت
حکم دے کہ مغرور نہ ہو اور نہ پائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں جو لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے۔ جو کچھ بھی تیسری چیز جو سب چیزیں خدا نے کہا کہ میں دیتا ہوں وہ ہمیں اس لیے دیتا ہے اور افراد سے دیتا ہے تاکہ ہم اس سے کیا کریں؟ لطف اٹھائیں، اس سے ہم انجوائمنٹ کریں، اس کو ہم خوشی جو ہے جتنی چیزیں جتنی برکتیں ہماری زندگی میں ہیں ان کو ہم یوز کر کے اچھے طریقے سے زندگی گزارنے والے بنیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ لیکن دنیا کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم جائزہ لیتے ہیں، جب ہم ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو انسان اس کے برعکس جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسان کو سانس بھی خدا نے دی، خدا نے زندگی بھی دی، خدا نے بہت ساری چیزیں بھی دی، لیکن خدا کے مخالف ہو کر لوگ یا دنیا ایک اور انجوائمنٹ میں، ایک اور لطف اٹھانے میں گھری ہوئی۔ ہاللیلویہ۔ لیکن بائبل مقدس میں ایک بڑا اچھا زبردست ریفرنس ہمیں ملتا ہے، عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ اس نے گناہ کا موسیٰ کے بارے میں لکھا کہ اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا ہونے سے انکار کیا۔ اس نے کہا میں فرعون کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ میں عبرانی ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں یا خدا کے لوگوں کی اولاد ہوں۔ اس نے کہا اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے سامنے ساتھ بدسلوکی کی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ موسیٰ نے یہ کام کیا۔ موسیٰ کے بارے میں عبرانیوں کا خط لکھنے والا پالوس رسول کہتا ہے کہ موسیٰ نے یہ کام کیا کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف نہیں اٹھایا، اس نے وہ ساری آسائشیں جو اس کو محل میں رہ کر پرووائڈ تھی، جو ساری سہولتیں جو اس کو پرووائڈ تھی محل میں رہ کر، اچھے اچھے کھانے، اچھا پینا، اچھے کپڑے اور سب کچھ اس کو پرووائڈ تھا، اس نے وہ سب کچھ ایک سائے پر رکھا اور اس نے کہا میں خدا کے لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دوں گا۔ اور یہاں پر لکھا مسیح کے لیے، ہاللیلویہ، مسیح کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ اور آگے جا کر جب ہم دیکھتے ہیں وہی موسیٰ جو خدا نے جب اس کو لیڈر بنایا، وہی موسیٰ جب خدا نے اس کو بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے، بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے، غلامی سے نکالنے کے لیے استعمال کیا، تو کرنتھیوں کے خط 10واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات کے اندر یہ سارا واقعہ لکھا ہے، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا کیونکہ وہ چٹان میں سے پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ جس مسیح کے لیے موسیٰ نے اپنی ساری اس خوشیوں کو، اپنے ساری اس سہولتوں کو چھوڑ دیا، وہی مسیح پھر بعد میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہی مسیح جو ہے وہ ان کو پانی پلاتا ہوا نظر آتا ہے، وہی مسیح جو ہے ان کی زندگیوں میں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہی مسیح جو ہے ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں تو لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے نہ تو جوتے خراب ہوئے گھسے اور نہ ہی ان کے کپڑے پرانے ہوئے، وہ ان کو بیابان کے اندر خوراک دیتا رہا، بیابان کے اندر ان کو کھانے کے لیے گوشت تک دیا، بیابان ان کے لیے کوئی بھی پرابلم ہوتی تو خدا ان کے لیے سب مہیا کرتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ چٹان مسیح تھا، وہ مسیح تھا جو ان کو لے کر ان کے کنان تک لے کر جا رہا تھا موسیٰ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ موسیٰ نے پہلے یہ کام اس کے لیے کیا۔ ہاللیلویہ۔ وہ زندگی، سانس اور ہمیں سب کچھ دیتا ہے، جو سب کچھ دیتا ہے اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کو سائڈ پر رکھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس مسیح کے خاطر لعن طعن کو اٹھا لیں، لیکن کہیں سہولتوں میں گر کر، کہیں گناہ میں، غلطی میں یا خطا میں نہ پڑ جائیں۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کلام پر نظر کریں، اس کلام پر اپنی نظریں جما کر تھوڑا سا اس کو کانسنٹریٹ کریں گے کہ خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، خدا نے ہمیں سانسیں دی ہیں، خدا نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، آس اولاد دی ہے، گھر گھرانہ دیا ہے، ہمیں خدا ان کی شکر گزاری کرنی، اور جہاں پر وقت آئے اس کے لیے کچھ چھوڑنے کا تو موسیٰ کی طرح
اپنے آپ کو پیش کرنا، موسیٰ کی طرح اس بات سے نہیں ڈرنا کہ میرا کیا ہے، بلکہ اس نے محل کو چھوڑ دیا، اس نے شہزادوں والی زندگی کو چھوڑ دیا، اس نے اچھی اچھی آسائشوں کو چھوڑ دیا، اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر گھومتے تھے لیکن ان ساری آسائشوں کو اس نے سائڈ پر کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرا نہیں ہے، میں مسیح کی خاطر، میں خدا کی خاطر، میں خدا کے لوگوں کی خاطر، میں خدا کے کام کی خاطر، میں خدا کا قوم کا درد رکھ کر یہ سارے کام چھوڑوں گا، ساری سہولتیں چھوڑوں گا۔ پریز خدا تیری شکر گزاری، خدا آپ کو اس کلام کو سینے سے کثرت کر۔ یا باپ خدا آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تو جو بھلا قدوس مبارک مہربان جو بولے فاج لشکر کا رب فوج کا خدا بادشاہوں کا بادشاہ اور ہمارا آسمانی باپ ہے خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ یا بیٹھی ہر ایک زندگی کے لیے خدا ہر ایک بھائی کے لیے، بہن کے لیے رب سکھا بچوں کے لیے خدا تیری خاص برکت کما، خدا تیری قدرت، تیرا فضل، تیرا پیار، تیری الفت خدا کی زندگی میں کام کرتا اور آج کا کلام ہماری زندگیوں میں اثر رکھے، آج کا کلام ہم خدا ساتھ لے کر جائیں خدا، اور تیرا نام ہماری زندگیوں میں خدا جتنے لوگ نہیں آئے خدا ان کے لیے برکت چاہتے ہیں، برکت کے دروازوں کو کھول دے یسوع کے نام سے، تیرا نام عزت سے چلا چھو پلس کر کے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے جو مانگتے اور پاتے ہیں، سب کہیں آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں تو کہ ہمارے قرض سے معاف، ہمیں آزمائش بلکہ برائی سے بچا کہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ آمین۔ خدا کا فضل اور اس کی رحمت ہمیشہ آپ سب کے ساتھ، آپ سے یسوع کے نام سے آمین۔